معروف موسیقار نوشاد کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال الرحمان کا تحریر کردہ فیچر سنیے، بھلا نہیں دینا جی بھلا نہیں دینا۔ بھلا نہیں دینا جی بھلا نہیں دینا، زمانہ خراب ہے، دوا نہیں دینا جی دوا نہیں دینا۔ بھلا نہیں دینا جی بھلا نہیں دینا، زمانہ خراب ہے، دوا نہیں دینا جی دوا نہیں دینا۔ بھلا نہیں دینا جی بھلا نہیں دینا، زمانہ خراب ہے دغا نہیں دینا۔ اس گانے میں ان کو بھلا نہ دینے کے لیے ایک قسم کا اصرار پنہا ہے۔ اس مشہور گانے کے خالق کے اس مترنم اصرار کے باوجود آج کم ہی لوگوں کو ان کا نام اور ان کا کام یاد ہوگا۔ تو آئیے آج یاد کرتے ہیں موسیقار شوکت علی ناشاد کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کے تخلیقی سفر کی اس صوتی تصویر کے ذریعے۔ تصویر نہیں بنتی، تصویر نہیں بنتی، تصویر بناتا ہوں، تصویر نہیں بنتی، تصویر نہیں بنتی۔ موسیقار شوکت علی ناشاد دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصل نام صرف شوکت علی تھا اور اسی نام سے انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کی ابتدا کی۔ سن 1947 میں جب ان کی پہلی فلم دلدار منظر عام پر آئی تو اس میں ان کا نام شوکت دہلوی لکھا تھا۔ شوکت دہلوی کے علاوہ شوکت حیدری کے نام سے بھی ان کی کچھ فلمیں آئیں۔ لیکن شوکت علی دہلوی کو اصل شہرت ناشاد کے نام سے ملی۔ ان کا نام ناشاد کیسے پڑا، اس کی ایک الگ داستان ہے۔ نصیب کی آندھیاں جب چل پڑتی ہیں تو بقول شوکت علی ناشاد محل وفا کے اجڑ جاتے ہیں۔ تو آئیے پہلے سنتے ہیں شوکت علی ناشاد کی ہی آواز میں نصیب کی ان آندھیوں کے بارے میں جنہوں نے ناشاد کو ناشاد بنا دیا۔ کی آندھیاں کہ محل وفا کے اجڑ گئے، گھڑی بھر کو جو نہ ہوئے جدا، وہ صدا تو آج بچھڑ گئے، چلی وہ نصیب کی آندھیاں۔ موسیقار ناشاد نے 11 جولائی سن 1923 میں دہلی کے ایک متوسط خاندان میں آنکھیں کھولی۔ دہلی سے ہی انہوں نے ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کی۔ اسکول کے دنوں میں ہی انہیں موسیقی سے لگاؤ ہو گیا اور خاص طور سے بانسری بجانے میں انہوں نے ید طولہ حاصل کر لیا۔ اس زمانے میں ممبئی میں موسیقاروں کی پذیرائی کے قصے سن کر شوکت علی نے ممبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ ممبئی میں انہوں نے غلام حیدر اور نوشاد جیسے ماہرین سے کافی کچھ سیکھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی موسیقی میں ان دونوں موسیقاروں کا رنگ نظر آتا ہے۔ خوش قسمتی سے کم عمری میں ہی شوکت علی کو ہدایت کار شیوراج کی فلم دلدار کی موسیقی کا کام مل گیا۔ سن 47 میں یہ فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی لیکن اسے زیادہ کامیابی نہ مل سکی۔ دیکھا جائے تو شوکت علی دہلوی کی کامیابی کا جادو فلم نغمہ سے شروع ہوتا ہے۔ جادو کیا مجھ کو اتنا بتا، جادوگر بالماں، جادوگر بالماں، او جادوگر بالماں، او جادوگر بالماں، مجھ کو اپنی خبر ہے نہ دل کا پتا، جادوگر بالماں، جادوگر۔ شوکت علی نے مختلف وجوہات کی بنا پر کئی ناموں سے کام کیا۔ شروع میں ان کی فلمیں شوکت دہلوی کے نام سے آئیں، پھر کچھ فلمیں ان کے اصلی نام شوکت علی کے تحت آئیں۔ بعد ازاں
शौकत अली हैदरी के नाम से भी कुछ फिल्में आईं। इसी दौरान मुल्क की तकसीम हो गई और फिल्म इंडस्ट्री भी अफरा तफरी से दो चार हो गई। लेकिन शौकत अली ने अपनी मेहनत जारी रखी और इंतहाई नामसाद हालात के बावजूद 1948 में उनकी फिल्म आई जीने दो, जिसके हिदायतकार थे के मजीद। उसी साल उनकी एक और फिल्म पायल भी नुमाइश के लिए पेश की गई। 1948 में उन्होंने शेख मुख्तार की फिल्म टूटे तारे की मौसीकी शौकत अली हैदरी के नाम से दी। इसी फिल्म में राजकुमारी की आवाज में बहादुर शाह जफर की एक शाहकार गजल भी शामिल की गई थी, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं। लेकिन इस फिल्म में गीता दत्त और मुकेश की आवाज में ये गाना बहुत पसंद किया गया था। रहते हो अब तो हर घड़ी, रहते हो अब तो हर घड़ी मेरी नजर के सामने, मेरी नजर के सामने। आंखों से दिल में आ गए, आंखों से दिल में आ गए, दिल से नजर के सामने, दिल से नजर के सामने। एक याद रखने की बात यह भी है कि शौकत अली नाशाद ने एक जमाने में मौसीकार गुलाम हैदर और नौशाद के मुआविन की जिम्मेदारियां भी निभाई, लेकिन बाद में उन्होंने बारादरी समेत तकरीबन 60 फिल्मों में आजादाना तौर पर मौसीकी तरतीब दी। लेकिन नामों की मुमासिलत की वजह से उनके ज्यादातर काम को गलतफहमी की वजह से नौशाद से जोड़कर देखा जाता रहा। कम ही लोग इस बात में इम्तियाज कर पाते हैं कि नाशाद की मौसीकी नौशाद से मुख्तलिफ अंदाज की थी। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। ये जिस जालिम ने तड़पाया उसी पर मुझको प्यार आया। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, बड़ी मुश्किल से। अगर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे गुलकारों को मुतारिफ कराने के लिए और उनके फन को सजाने और संवारने के लिए नौशाद को याद किया जाएगा, तो दूसरी तरफ मुबारक बेगम और गुलकारा सुमन कल्याणपुर को मुतारिफ करने का सेहरा मौसीकार शौकत अली नाशाद के सर बांधा जाएगा। उर्दू की नामवर अफसाना निगार इस्मत चौथाई के शौहर शाहिद लतीफ की फिल्म दरवाजा के गानों की रिकॉर्डिंग के वक्त शौकत अली ने शाहिद लतीफ से एक नई गुलकारा का तस्करा किया। शाहिद लतीफ ने कहा, अगर आपको एतमाद है तो जरूर मौका दीजिए। और इस तरह सुमन कल्याणपुर के कैरियर की शुरुआत नाशाद की मौसीकी से हुई। बड़ी मुश्किल है, कश्मकश में है मेरा प्यार, बड़ी मुश्किल है। ढूंढती है तुझे हर सू मेरी प्यासी आंखें। तलत महमूद ने एक मुलाकात में बताया था कि उन्होंने सुमन कल्याणपुर को एक महफिल में गाते हुए सुना और उसके बाद दरअसल उन्होंने ही सुमन कल्याणपुर की मुलाकात शौकत अली से करवाई। शौकत अली को इस बात का यकीन नहीं था कि एक 16-17 साल की लड़की फिल्म दरवाजा के गानों से इंसाफ कर पाएगी, लेकिन जब सुमन कल्याणपुर ने इस फिल्म के गाने गाए तो उनकी आवाज में उम्र से कहीं ज्यादा पुख्तगी महसूस हुई। फिल्म दरवाजा के अपने 3 कामयाब गानों के बाद सुमन कल्याणपुर को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा।
मुबारक बेगम और सुमन कल्याणपुर के अलावा बांग्लादेश की नामवर गुलकारा रूना लैला को भी मुतारिफ कराने का काम शौकत अली नाशाद ने ही अंजाम दिया था। रूना लैला अपने पहले ही गाने से शायकीन के दिलो दिमाग पर छा गईं। उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा छलकता हुआ एक जाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो शौकत अली के नाशाद बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि सन 1953 में फिल्मसाज नक्शब ने अपनी एक फिल्म नगमे की मौसीकी के लिए नौशाद से बात की। नौशाद चूंकि उस जमाने के आला तरीन हिदायतकारों के साथ काम करते थे, इसलिए उन्होंने नक्शब की फरमाइश पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कहा जाता है कि नक्शब की बार बार की फरमाइश पर नौशाद ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे नक्शब की अना को ठेस पहुंची। उन्होंने नौशाद से कहा कि ये मत समझिए कि आप ही एक अकेले बासलाहियत मौसीकार हैं। अगर मैं अहद कर लूं तो मैं आप जैसे कई नौशाद इंडस्ट्री में खड़े कर सकता हूं। नौशाद ने कहा, फिर देर किस बात की है, जाइए और दूसरा नौशाद ले आइए। नक्शब वहां से गुस्से में निकले और सीधे शौकत अली के पास गए और कहा, आप मेरी फिल्म की मौसीकी दे रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका नाम फिल्म के क्रेडिट्स में नाशाद लिखा जाएगा। शौकत अली इससे पेशतर 3 अलग अलग नामों से मुख्तलिफ फिल्मों में मौसीकी दे चुके थे। उन्होंने सोचा, एक और नाम में क्या मुज़ायका है। जब शौकत अली नाशाद को नक्शब और नौशाद के इख्तिलाफात की बात मालूम हुई तो उन्होंने फिल्म नगमा की मौसीकी पर और मेहनत की। इत्तेफाक ये रहा कि फिल्म नगमा के गाने बहुत मकबूल हुए और ज्यादातर लोगों को यही लगा कि ये गाने नौशाद के हैं। इस फिल्म का ये गाना आज तक लोगों को बखूबी याद है। इरादे छूटने वाले, नारमा टूटने वाले, इरादे छूटने वाले, नारमा टूटने वाले, मुझे तुझ पर यकीन है, मेरा दिल लूटने वाले, मुझे तुझ पर यकीन है मेरा दिल लूटने वाले, तुझे मेरी मोहब्बत, तुझे मेरी मोहब्बत का नाब तक एतबार आया बड़ी मुश्किल से। इस कामयाबी के बाद शौकत अली ने नाशाद के नाम से ही काम करना शुरू कर दिया, बल्कि यही नाम नाशाद उनका खानदानी नाम बन गया। उनके सभी बेटों के नाम में नाशाद नाम के आखिरी हिस्से के तौर पर आज तक शामिल है। सन 1955 में नाशाद की मौसीकी रेस फिल्म बारादरी रिलीज हुई, जिसके गानों ने धूम मचा दी और आज भी इस फिल्म के गाने लोगों को याद हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि फिल्म बारादरी में खुद शौकत अली नाशाद की आवाज में भी एक गाना शामिल किया गया था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में यह गाना मौसीकार नाशाद के मखसूस अंदाज का अक्स पेश करता है। करना मेरी जुदाई का गम हवाएं। 1947 से 1962 के दरमियान शौकत अली यानी नाशाद साहब ने तकरीबन 30 फिल्मों में मौसीकी तरतीब दी, लेकिन उनके ख्याल में जितनी कामयाबी उन्हें मिलनी चाहिए थी उन्हें नहीं मिल सकी। शायद इसकी वजह यह थी कि उस दौर में आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी का मिजाज बदल रहा था। फिल्मी मौसीकी पर मगरबी मौसीकी के असरात तेजी से गालिब आते जा रहे थे।
ناشاد زبردست تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے اور اپنی الگ سوچ بھی رکھتے تھے۔ اس کی ایک مثال آشا بھونسلے کی آواز کا استعمال ہے۔ عام طور سے مانا یہ جاتا ہے کہ آشا کی آواز میں شوخ اور چنچل گانے ہی جچتے تھے، لیکن سن 50 کے دہے میں ناشاد نے آشا کی آواز میں کئی اداس گانے ریکارڈ کیے جو اس دور میں خاصے مقبول بھی ہوئے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو گلوکارہ پریم لتا کا نام شاید یاد نہ ہوگا، یہاں تک کہ ان کا یہ گانا بھی آج صرف لتا منگیشکر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ گلوکارہ پریم لتا اپنے زمانے کی ایک اچھی گلوکارہ تھیں۔ شوکت علی ناشاد کے علاوہ پریم لتا کھیم چند پرکاش جیسے موسیقاروں کے ساتھ بھی کام کیا کرتی تھی، لیکن ناشاد صاحب کے گانے گاتے گاتے پریم لتا اور ناشاد ایک دوسرے کی محبت کا دم بھی بھرنے لگے۔ اور جلد ہی یہ محبت زندگی بھر کے ساتھ میں بدل گئی جب پریم لتا بیگم ناشاد بن کر ان کی زندگی میں آ گئیں۔ سب تو پھولوں کا سجا کر لائے ہیں تیرا مبارک، سب تو پھولوں کا۔ فلم ساز نقشب سے ناشاد کے گہرے تعلقات تھے۔ ملک کی تقسیم کے بعد نقشب لاہور چلے گئے، لیکن باوجود تمام کوششوں کے نقشب کو لاہور کی فلم انڈسٹری میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ نقشب جانتے تھے کہ بغیر اچھی موسیقی کے کوئی فلم تجارتی طور پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ اس دور میں موسیقی کے لیے پاکستان کا ماحول سازگار نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب جیسے موسیقاروں کو اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر ممبئی آنا پڑا۔ نقشب نے ناشاد کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ وہ ان کی نئی فلم کے گانے لاہور آ کر مقامی گلوکاروں کے ساتھ ریکارڈ کریں۔ یہی وہ دور تھا جب ناشاد کی نئی شادی گلوکارہ پریم لتا سے ہوئی تھی۔ ناشاد کو لگا کچھ دن کے لیے ماحول بدل جائے گا اور فلم کی موسیقی مکمل ہو جانے کے بعد وہ واپس ممبئی آ جائیں گے۔ اس طرح ناشاد اپنی اہلیہ پریم لتا کے ساتھ لاہور پہنچ گئے۔ ہے یہ وہی آسمان، ہے یہ وہی آسمان اور ہے وہی زمین، پر میری تقدیر کا اب وہ زمانہ نہیں۔ شوکت علی ناشاد نے ممبئی کی تقریباً 30 فلموں میں موسیقی ترتیب دینے کے بعد لاہور کی فلم انڈسٹری کی تقریباً 60 سے لے کر 65 فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اپنے دیرینہ رفیق اور فلم ساز نقشب کے مسلسل اصرار پر ناشاد ان کی فلم مہخانہ کی موسیقی ترتیب دینے کے لیے 1963 میں لاہور پہنچے تھے۔ اس زمانے میں لاہور کی فلمیں ہندوستانی فلموں کا چربا ہوا کرتی تھیں۔ گانوں سے لے کر اداکاروں کے انداز تک کی نقل وہاں فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی، لیکن ناشاد نے وہاں کی موسیقی کو ایک نیا انداز دینا شروع کیا۔ مہدی حسن کا نغمہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، یہ نغمہ بھلا کس کو یاد نہ ہوگا، لیکن یہ بات کسی کو یاد نہ ہوگی کہ یہ نغمہ دراصل ناشاد کی ہی موسیقی کا کمال تھا۔ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، زندگی
ناشاد صاحب کا نام اور کام جلد ہی لاہور کی فلم انڈسٹری میں کامیابی کی ضمانت سمجھا جانے لگا۔ وہاں ان کی مشہور فلموں میں مے خانہ کے علاوہ جلوہ، ہم دونوں، تم ملے پیار ملا، سالگرہ، سزا، افسانہ، چاند سورج، رمجھم، بندگی، بہارو پھول برساؤ، ساجن رنگیلا، زینت اور شکوہ یادگار فلمیں مانی جاتی ہیں۔ خاموش ہیں نظارے، ایک بار مسکرا دو، خاموش ہیں نظارے، ایک بار مسکرا دو۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے سیاسی حالات خراب ہونے لگے اور پے در پے مارشل لا لگنے لگا اور حکومت ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں میں چلی گئی، تو یہ ناشاد کی ہمت تھی کہ انہوں نے ایک یادگار طنزیہ گانا کمپوز کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے ایسے پکچرائز کیا گیا کہ فوجی حکومت چاہتے ہوئے بھی اس نغمے پر پابندی نہ لگا سکی تھی۔ یہ گھر میرا گلشن ہے، یہ گھر میرا گلشن ہے، گلشن کا خدا حافظ، یہ گھر میرا گلشن ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ موسیقار ناشاد نے جب لاہور فلم انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا تو وہاں کے فلم ساز ہندوستانی فلموں کی ہو بہو نقل کو کامیابی کی ضمانت سمجھا کرتے تھے، لیکن جلد ہی وہ دور بھی آیا جب ناشاد کے گانے ہندوستان میں نقل کیے جانے لگے۔ سن 1967 میں ناشاد نے فلم سزا کے لیے مہدی حسن کی آواز میں ایک گانا کمپوز کیا جس کے بول تھے، جب بھی چاہے ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ۔ جب چاہے ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، جب چاہے ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ۔ پھر 1973 میں یہی گانا لتا منگیشکر کی آواز میں فلم داغ میں سنائی دیا اور اس سال کے بہترین گانوں میں شمار کیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ناشاد کے گانے کی نقل لکشمی کانت پیارے لال نے تیار کی تھی اور گانے کے بول ساحل لدھیانوی جیسے ماہر فن نے لکھے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ نقل ساحر کی ساحری کی وجہ سے اصل سے بڑھ گئی ہے۔ خیر، کہنے والے جو بھی کہیں، لیکن یہ نقل یا چوری جو بھی تھی، اس نے ناشاد کے فن کی بلندی کا سکہ دونوں ملکوں میں بٹھا دیا۔ اسی دور میں مہدی حسن کی آواز میں ناشاد کا ایک نغمہ ایسا آیا جس نے دونوں ملکوں میں زبردست مقبولیت حاصل کی تھی۔ ایک بار چلے آؤ، ایک بار چلے آؤ، صورت تو دکھا جاؤ۔ نور جہاں اور مہدی حسن کے کچھ بہترین گانے بھی دراصل ناشاد کی ہی دین تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان نغموں سے جو شہرت ملنی تھی وہ ناشاد کو نہ مل کے صرف گلوکاروں کے حصے میں آئی۔ ایسا ہی ایک گانا سنیے۔ آخری بار میرے سینے سے لگ جا ہمدم، آخری بار میرے سینے سے لگ جا ہمدم۔ مہدی حسن کی آواز میں ناشاد کا گانا رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے مہدی حسن کی پہچان بن گیا، لیکن افسوس کہ ناشاد کی پہچان نہ بن سکا۔ شاید ہی کسی کو یہ بات یاد ہوگی کہ یہ نغمہ ناشاد کی تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ حبیب ولی محمد عالمی شہرت یافتہ ایک ایسے فنکار تھے جو امریکہ میں رہتے تھے اور ہند و پاک دونوں ملکوں میں برابر پسند کیے جاتے تھے۔ استاد حبیب ولی محمد جس دور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی داخلے کے لیے آئے تھے، اسی دور میں وہاں معین احسن جذبی بھی پڑھتے تھے۔ کئی سال کے بعد حبیب ولی محمد نے ناشاد کی موسیقی میں معین احسن جذبی کی غزل مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں
جینے کی تمنا کون کرے، یہ گائی تو یہ جذبی کی سب سے مقبول غزل بن گئی۔ مرنے کی دعائیں کیوں مانگو، جینے کی تمنا کون کرے، جینے کی تمنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس غزل میں مقطع بدل دیا گیا ہے۔ اصل مقطع تھا، دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی، ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو، جبکہ حبیب علی محمد نے گایا ہے، دنیا نے ہمیں چھوڑا اے دل، ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ ناشاد نے سیدھے سیدھے فلم زدی کے کشور کمار کے گانے سے اس غزل کے الفاظ لے لیے ہوں گے۔ نورجہاں کے بہت سے لاجواب گانوں کا اصل جادو بھی دراصل نعشات کی موسیقی نے ہی جگایا تھا۔ یہ نغمہ ان کے نمائندہ فلمی نغموں میں آتا ہے۔ کیا ہے آج وعدہ، یوں ہی عمر بھر نبھانا، جو کیا ہے آج وعدہ، یوں ہی عمر بھر نبھانا۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ لاہور کی فلمی صنعت میں ممبئی جیسی پیشے وارانہ کارکردگی اور معیار کو متعارف کرانے کا کام ناشاد نے انجام دیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نورجہاں اور مہدی حسن جیسے فنکاروں کے ساتھ بھی یادگار موسیقی ناشاد نے ہی ترتیب دی۔ ایک محبت میں یہ مقام آئے، خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے، کسی کا ناشاد کا ایک مشہور نغمہ ان کی تمام موسیقارانہ زندگی کا فلسفہ پیش کرتا ہے۔ ایک محفل میں جب ناشاد سے اپنے تخلیقی سفر کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا، میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ، میں صدائے زندگی ہوں، مجھے ڈھونڈ لے زمانہ، میں کسی کو کیا بتاؤں، مجھے یاد کچھ نہیں ہے، کہاں رہ گئی بچھڑ کر میری شوق آشیانہ، میرے دل کی دھڑکنیں ہیں میرے بچپنے کی یادیں، وہ کہیں کہیں سے اب تک مجھے یاد ہے فسانہ، میرے سوز میں تبسم، میری آہ میں ترنم، میں چراغ شام غم ہوں، مجھے ڈھونڈ لے زمانہ۔ میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ، میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ۔ 3 جنوری 1981 کو اس چراغ شام غم نے دنیا کو خیرباد کہا اور ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ شوکت علی ناشاد کے سینکڑوں چاہنے والوں اور مداحوں کی موجودگی میں ان کے جسد خاکی کو سمن آباد لاہور کے قبرستان لے جایا گیا، جہاں تدفین عمل میں لائی گئی۔ دم بھر کے لیے میری دنیا میں چلے آؤ، دم بھر کے لیے میری دنیا میں چلے آؤ۔ سامعین، میں آپ معروف موسیقار ناشاد کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال الرحمان کا تحریر کردہ فیچر سن رہے تھے، بھلا نہیں دینا جی بھلا نہیں دینا۔ صداکار تھی دانش اقبال اور علی محتشم رضا، پیشکش علی محتشم رضا کی تھی۔